إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محبت نال محبوب دی ذات تے درود شریف پڑھو اللہ دی رحمت وسپو سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ذوق شوق پیار نال محبوب دی ذات تے درود شریف پڑھو انشاءاللہ درود دی برکت نال دکھ ٹل ویسن بیماریاں دور تھی ویسن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم میرے بھراوو تقریر خطاب حضرت مولانا محمد عمر فاروق تونسوی صاحب حضرت مولانا مظہر الحق قاسمی صاحب دوجے علماء کرام فرما چکن تے عمل کیتے اتنا بھی بہوں ہیں بیعتا سارے بہت ہی پیارے بھائی ابو حماد عام رسول صاحب اللہ انہیں کو خوش و خرم رکھے جزائے خیر عطا فرماوے میں تو انہوں دے حکم دی تعمیل دے اندر انہوں دا لاڈ منتے آیا وقت بھی ڈھیر سارا تھی گئے دوجی گل لے ہے جو اللہ سے ہی ملاقات کرئیے سفر دے مہینے اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے تے دوجا مہینہ سفر دا مہینہ ہے تا سائنسی دور بے موسم پھل لی ڈاڑھے مل دے لیکن موسمی پھل دا کچھ مزہ بیا ہوں گا تے سفر دے مہینے دی اخیر تھی دی پئی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کو ہجرت فرمے دے پائے ہجرت دی ابتدا سفر تھئیے تے ہجرت دی تکمیل ربیع الاول دے اندر ہوئی اماستے دلہ دے اللہ سے جو ملاقات کرائیے یہ تھوڑی جی دیر تذکرہ کرو محبوب دی ہجرت آہستہ نہیں موسم بدلی ہے ٹھاڑ کچھ پندی پئی ہے لیکن اتنی ٹھاڑ نہیں پئی جتنی میں تُسا برف بڑے بیٹھے اچھی محبت نالا کو سبحان اللہ نبی سائن دی ہجرت سبحان اللہ نبی سائن دی ہجرت نبی سائن دی ولادت بھی سبحان اللہ نبی سائن دا معراجی سبحان اللہ نبی سائن دی وصال مبارک بھی سبحان اللہ لیکن ہجرت اماستے سبحان اللہ جو محبوب دی سیرت چون سب تو صحابہ دی نظر اہم ترین واقعہ ہجرت دہا اماستے تو سنی ہجرت اللہ شروع کیتا گیا اماستے نبی سائن دی ہجرت سبحان اللہ نعرے ابا ہر میل دے بال بدل ویندن تے نعرے گیڑی ڈھا پا دیندن تے درخواستی دا نعرہ ہک کے سبحان اللہ کیا میں انہیں بلیاں تے میں تیاری کی تھی بیٹھا آج ڈیرہ غازی خان والو یہ جی سبحان اللہ سناؤ جو جائے والے میں بیت اللہ بیٹھا ہوا تو دی سبحان اللہ جو میرے کرنچ گونجے میں تورے کی تے دعا دے ہاتھ چاچ ہوا اج اے جی سبحان اللہ سناؤ جملے محبوب دے روضہ اطہر تے میں سلام عرض کھڑا کرنا ہوا ڈیرہ غازی خان دی جماعت دی سبحان اللہ جو کرنے گونجے میں تورا سلامی عرض کر چھوڑا میرے بھراو سفر دا مہینہ یہ مہینے ہجرت ہوئی ہے
لوگ کچھ آدھے ودے ہوں جو سفر دا مہینہ منحوس ہے شادیاں نہ کرو. بھئی کیوں منحوس ہے؟ جو نبی سے مکہ چھوڑیا ہا ہجرت کیتی ہے یہ سچ ہے. جو نبی سے ہجرت کیتی ہے سفر دے مہینے، لیکن اے دنیا دا سب تو بڑا جھوٹ ہے جو ہجرت نحوست ہوندی ہے، ہجرت برکت ہوندی رہندی. ہجرت برکت والی شے. پڑھے لکھے دوست بیٹھو، جن نبی سے ہجرت نہ فرمے دے تو مدینہ مل رہا، مدینہ ملیا ہجرت دی برکت نال ہا. مسجد محبوب 53 سال مکہ شریف رہن، نہ فٹ دی مسجد کوئی نہیں بڑی. جب محبوب ہجرت فرمائیے مدینے جڑ داخل کرنا تھے ان پہلے قباء دی وسطی مسجد بڑھ گئی ہے، اور اسلام دی پہلی مسجد ہے. قرآن نے اندر مسجد تقوی رکھے. مرے بھراو مسجد تقوی نبی سائیں اندے پتھر اپنے رحمت والے کندھے تے خود اٹھائیں. رب دی رحمت کو جوش ہے. اللہ فرمائے میٹھا بیت اللہ تا ہک کے بیا بڑھنا کوئی نہیں، لیکن ہی مسجد دے پتھر جو تے اپنے رحمت والے مونڈھے تے چاہتے قیامت تئی ہی مسجد چاہتے جڑا میرے سجدے کرے سے کو ثواب بیت اللہ دے طواف کرے. یہ جمعہ پڑھی بیٹھو، کل جمعہ پڑھے تو سب کو پتا ہے جمعہ مکہ کوئی نہیں تھا 53 سال. محبوب جڑا ہجرت فرمائیے قباء دی وسطی، بعض روایات دے اندر 7 دی، بعض دے اندر 14 دی. محبوب قیام فرمایا جڑا میں چھوٹی عمر یہاں میں حجرہ ڈٹھا جن نبی سے 14 دی رہے ہیں. محبوب 7 یا 14 دی رہن اٹھائی. سامنے قبیلہ رہندا ہوندا نا بنو نجار. اے نبی سے دے دادا جناب عبد المطلب دا نان کا خاندان ہے. وہ اگلے دی تو مہران تے مولانا صاحب بیان فرمائے بیان جو نبی سے دا داد کا خاندان مکہ دا نان کا مدینے دا ہوائی میں نہیں، یہ غلط گل. نبی سائیں دا ڈاڈ کئی مکے دا نان کئی مکے دا. نبی سائیں دے ڈاڈ کے قریشن نان کے قریشن. نبی سائیں دے ڈاڈ کے قریشی چو بنو ہاشمن. نبی سائیں دا نان کا قریشی چو بنو زہرہ. نبی سائیں دے نان کے مدینے دا نہر. نبی سائیں دے ڈاڈا جناب عبد المطلب دا نام کا خاندان بنو نجار ہا. انہیں دعوت کی تھی. محبوب خمیس دی شام کو تشریف گن گئے. جمعہ دی رات اٹھائی قیام فرمایا. صبح ہوئی محبوب فرمایا آج کیڑا دیئے؟ سائیں آج جمعہ دا دیئے. فرمایا اے میدان کہندا پہ سائیں اس سامنے قبیلہ بنو اسلم ہنائے دائے. فرمایا ہنائے کنو اجازت گنو تجھا چاہو آج جمعہ پڑھسوں. ہجرت نہ تھی دی جمعہ نہ ملدا، ہجرت نہ تھی دی مسجد نہ ملدی، ہجرت نہ تھی دی مدینہ نہ ملدا. لوگ آدن شادیاں نہ کرو ہجرت والا مہینے، میں آدن سارے شادیاں کرو ہی مہینے. یہ واسطے جو شادی بچی دی ہجرت ہوں دیئے پیو ماں دے گھر کنو خامن دے گھر دی طرف جڑا اے مہینے شادی کرے سے دھی دی اللہ ان دی دھی کو مدینے علی ہجرت دی برکت عطا فرمائے سے. شادیاں کرو ہی مہینے ہجرت. جب میں ہجرت دا قصہ بیان کرنا شروع کرا تو راتاں بیت ونجن رات نہیں راتاں. رات ہجرت علی کے جیتا ہے جو حضرت عمر مگدے کھڑے. حضرت عمر مگدے کھڑے. ابو بکر ساری زندگی جننے کیا گن یا ایک رات دے. عمر ساری زندگی دا نیکیاں جڑی ایک رات کو دیتی ویندا او رات بیان کیویں تھی سکدی ہے؟ پھر تے راتاں چاہیے. لیکن یہ مختصر وقت میرا دل آہدے جو ہجرت دے سبق بیان کرا. 2-4 سبق ہجرت دے. سب تو پہلا ہجرت دا سبق ہے اسالے ملک دا حکمران آیا ہے پلیت، ذہنن پلیت، نظریاتی پلیت. وہ نعرہ لاتا ہے فسٹ پاکستان. میرے ڈیرہ غازی خان دے بھراو پاکستان اسا کو اپنی جان کنو زیادہ پیارا ہے. پاکستان اسا کو اولاد کنو زیادہ پیارا ہے، لیکن ایمان کنو زیادہ پیارا نہیں.
فرسٹ پاکستان نہیں، فرسٹ ایمان۔ سب تو پہلے کیا میرے بھراوو، کیا جڑا دا فرسٹ پاکستان اور ڈھکی جڑ دے ڈر کنو پاکستان چھوڑی وسے وہ کرے گا فرسٹ پاکستان رہے پاکستان ہے تو فرسٹ پاکستان نہیں، فرسٹ ایمان۔ جیڑا بندہ آدھے پہلے وطن و نبی سے دی ہجرت کو مندے کھڑا کرے، محبوب کھڑے نظرہ اٹھ گن رحمت والے حرم والے رحمت علیہ اکھی چو ہنجوں ویپن فرمانے مکہ پیارا ڈاڑھا لگ دی، تو میرا مولا دیں، میری جائے پیدائش ہے، میرے ابے ڈاڑے دا وطن ہے، اور پیارا کیوں نہ لگے مکہ؟ بیت اللہ مکہ ہے، زمزم مکہ، حجر اسود مکہ، مقام ابراہیم مکہ، صفا مکہ ہے، مروہ مکہ ہے، نور تے رحمت دیا پہاڑیاں مکہ ہے، سور تے ہرا دیا غاراں مکہ، منہ مزدلفہ عرفات مکہ۔ پیارا کیوں نہ لگدا مکہ؟ مکہ پیارا ڈاڑھا لگدا ہی، لیکن تیرے رہن والے میں کو اللہ دے دین دا کم نہیں کرانے تے مکہ میں تے کو چھوڑ سکدا، اللہ دے دین کو نہیں چھوڑ سکدا۔ تے ڈیرہ غازی خان والو پاکستان ایسا کو جان کنوں زیادہ پیارا ہے، لیکن پاکستان جیسے کروڑاں ملک مکہ مکرمہ دے پہاڑ دے پتھر دے کنکر دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ تے محبوب فرمائے دے کرن مکہ میں تے کو چھوڑ سکدا، رب دے دین کو نہیں چھوڑ سکدا۔ اے واسطے سب تو پہلے ایمان، ہجرت دا سبق سب تو پہلے بولو، سب تو پہلے نوجوان کھڑے منہ جھائے محبوب دی نظر رحمت پائیے، کاکا مجھا کیوں کھڑی سنیا تو سب کو پتہ ہے میں روز پوشاکاں بدلینا ہم۔ محبوب فرمائے خوب یاد ہے، سنیا مل میری شادی تھی، حسینہ جمیلہ محبت کرنے والی بیوی ملی، پھر محبوب اللہ سا کو چن ورگا سونا پتر عطا کیتا۔ محبوب فرمائے سب یاد ہے، تے سونیا تو سا فرمایا ہجرت کرو۔ میں ہجرت دی تیاری شروع کی تھی، بیوی کو دسیوں، میں کو بیوی آکھیا میں وفاویں والی بیویاں، سکھ نال ہم دکھ تیرے نال راساں۔ اللہ ہر کہیں کو ایجاں بیویاں دے ہونتا صوفی دی دھی روسی بیٹھی ہے، او کاگی کیوں روسائی تری جھاٹی دال بیٹھی کھمجیاں۔ میں کہ انہیں کو نبی دے گھرانے دا پیار گھٹی پلاؤ۔ محبوب دی سب تو پہلی گھر والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مکے دی مالدار ترین عورت ہے، دو سو نوکر ہونے ہم بی بی خدیجہ دے۔ جملے محبوب دے نکاح چاہیے، شعب ابی طالب دی قید جملے محبوب ہیں، ترائے نہیں نہیں، ترائے ہفتے نہیں، ترائے مہینے نہیں، ترائے سال تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے درختیں دے سکے پتے چباتے گزارا کیتے۔ نبی سے کوئی میڑھا کیسی دیتا تو سنا مالدار ترین عورت ہم تارے نکاح چاہیے، درختیں دے سکے پتے چبے نہیں بیٹھیاں۔ اگر میں وفادار بیویاں، سوکھچ تیرے نال ہم دکھچ نال راساں۔ سوڑا میں والا بیوی کو آگے تیاری کر، ہوں تیاری کیتی ہے، سامان بڑھائے گنڈھڑی میں سر تے رکھیے، بال کو تیاری کرائیے، کچھوڑ تے چاہتے دروازے چاہیوں تے ابا آگے کہ دے کہ محبوب دا حکم ہجرت کیتی وانو سونے میرے سر دی گنڈ تے ہاتھ پاتے ابے چھکتے سٹے وہاں کہ وینی محبوب دیا کہ دے بانج مٹی بیری کرے چاہیے نہیں ایک کمائی میری ہے گنڈ کھاس کی دیئے بیوی کو پیچھی دے دھکا دیتے اس تیرا رشتہ میں گھن آیا ہم ہی دے کیتے یہ ہوتا کو گھن آیا ہاں میں مانگ آیا ہم میری بیوی پیچھی تے بچہ پیچھی تے سامان پیچھی تے محبوب ابا سامنے کھڑ تھے اکے سے کمیز لہا دے کپڑے لہا دے میری کمائی میں سوڑھیاں ابے میرے کپڑے لہا کے دے میں الف ننگا تھا اما میری اوپر چادر سٹیے میں منج بدھیے تے نکل آیا محبوب فرمائے والتائیں کیا آکھیا آئے
جے ڈیرے والے میں کو نبی دے غلام دے پیار علی سبحان اللہ سناویں تے کو نبی دے غلام دی گل سناویں محبوب فرمائے ولتے کیا آکھیا سنیا میں آکھیا میں زال چھوڑ سکدا بال ہی چھوڑ سکدا مال ہی چھوڑ سکدا پر آمنہ دا لال نہیں چھوڑ سکدا ہی کو ہجرت حد تے ہجرت برکت ہے آکھو سبحان اللہ ہجرت شاہ برکت دیئے بیار نہ کہیں کو یقین آوے ڈیرے والے مہاجریں کا پوچھو اوکھے تا ڈاڑے تین پر ہجرت برکت کی تھی تو نے ڈیرے دی تجارت مہاجر قابل ہجرت دی برکت ڈیرے مالدار تجھا کو مہاجر ڈھیر مل سے زمینہ تا توڑے پیو ڈارے دیرو ڈھیر پیان جا ہجرت دی برکت جڑی ہنے کو ملی ہے ہجرت جے 14ویں صدی تھی وے تے اے جڑی برکت ہے تے جڑا ہجرت تھی اور اے تا او ہجرت ہی نہ آئی جڑی نبی دے حکم تے تھی تے او ہجرت برکت کتنے ہو سن کو سبحان اللہ دوجی گل وقت چونکہ ڈھیر تھی گئے تے جٹ آدن کٹ شاٹ لفظ شاٹ کٹ بولیں سارے او ہیں بوا دی بولی ہے نا دعوے نہ ہوئے کٹ شاٹ وہ آج آپ ہی کٹ شاٹ جلسوں جو میں جلدی دعا کراوانا چاہوں مرے براو لو جا سبق ہجرت دا مرضی اللہ دی چل دی مرضی کہہ دی آہستہ مرضی کہہ دی مرضی کہہ دی ساری دنیا ایک پاسے تھی ونجے مٹا دیو اللہ فرماوے نہیں مٹاونا مرضی کہیں دی ساری دنیا دی اچھا کر دیو اللہ فرمائے مٹا دیو مرضی کہیں دی صحابہ بڑے بڑے ہجرت کر گئے سارے دور رہ گئے جناب صدیق اکبر تے جناب علی المرتضی مکے دے کافر سوچ بچار شروع کر دی تو نے جو یار سارے تک بچے تا ابو بکر تے علی ودن جے جے پہلوان ہیں تڈو کیا مقابلہ کرے سے مسئلہ کوئی فیصلہ کون مرحلہ فیصلہ کرو صفا مروہ جڑے عمر حج والے وانتے دوڑا لائے ہو نا ادھے چیک باب کھڑے انہاں نائے باب الندوہ اتھائی ہے دار الندوہ یہ اقوام متحدہ دا ہیڈ کوارٹر ہے سارے قومیں دے سردار کٹھے تھی گئے اقوام متحدہ دا اجلاس شروع تھی نا پہ ایک بڑا سردار ہے تم تراک نال جبے کبے دستاراں لاتے اب کیا پہ کرے لو انہیں آگے تک پتا ہے سارا قریش تے بنو ہاشم دے سردار دا پتر ہے عبداللہ دا پتر ہے نام دا محمد ہے سب اوکھا کی تھی ودے لات حبل منات ودے ود اوز یوک نصر کئی شاہ کنی پتر دا مورت ہے نہ نفع دے مالکن نہ نقصان دے نہ عزت دے مالکن نہ ذلت دے کچھ ہی کوئی نہیں ایسا کو ڈاڑھا تنگ کی تے سارے خدا میں کو مندے کٹھے دے تے نبی سے مندے کٹھے دے کی تو ہاں وہ اپنے لے کے ہی کو مندہ سمجھ دے ہاں اسا فیصلے واسطے کٹھے تھی دے پیوں جو گل اخیر کروں کو وہاں کہ یار اہم مسئلے پہن دے پیو جے اجازت ہوئے تو میں توارے نال بہ رہا وہ سارے آکھن پہ گئے یار پرانا تجربے کار سردار لگ دے ہی تو بلہوس وہ بہتیا مشورہ شروع تھی گیا پہلا سردار اٹھی کھڑا گل قرآن دیئے ذمہ داری نہ لڑ بیٹھا کرنا بولی میری ہے یہ واسطے انداز میں اپنا بیٹھا کرنا گل ذمہ داری نہ لڑ بیٹھا کرنا ایک سردار اٹھی کھڑے وہاں کہ میرا مشورہ ہے جو کو ڈھک دیو وہ جڑھاؤ بڑے سردار دی شکل چاہیا بیٹھا نبی سے فرمائے ہاں ابلیس بڑے سردار دی شکل چاہیا بیٹھا تے ابلیس ہر کہیں دی شکل بڑھا سکتے صرف میرے محبوب دی نہیں بڑھا سکتے واسطے محبوب فرمائے جائے میں کو خواب ڈٹھے حق سچ میں کو ڈٹھے یہ واسطے جو شیطان ہر کہیں دی شکل بڑھا سکتے میری شکل نہیں بڑھا سکتے یہ ہاں ابلیس
ایک بڑے سردار دی شکل چاہیا اور کہ غلط مشورہ ہے کہ کیوں اور کہ وہ کہا تو جو آدھی ڈھک کھڑا ہو جیل اچ کون ہونا انہوں کہ جیل چور چکار بدماش ان کے تے بلا تو جڑے ڈیرہ غازی خان دا صوفی صاحب رات دا ستا پہ ہوئے نا تے بلی آتے 2 دفعہ جو دروازے کو مارے سیر تے کنڈی کھڑک ہوئے یہ دی دھال نکل گئی جو پہ آگئے تے چور نورت تکڑے تا اندن پوہ مہینے دریا پار کی تھی ہوئے وہاں گئے وہ بندے دے تکڑے ہوندن تے جائیں ویلے محمد ابن عبداللہ ہنہیں نالوان تے بہتیا انہیں دے اتے چل سے ہندہ جادو تکڑے لوگ ہوندن جیل دے دیواراں توڑے سن تے مکے تے توارے اتے حملہ کر دے سن غلط مشورہ ہے دوجا سردار صاحب بولے میرا مشورہ ہے جو انہیں کو مکہ بدر کر دے کیا فائدہ تھی جے وہاں کے اتھا جو دعوت دے شہرے باہر جائے ملے ویسے اتھا کائی ہندی سننی ہے شہر آلے ان دی دعوت کنو بچ ویسن ان دے پروگرام کنو بچ ویسن والا ہوں آکیا غلط کھڑا ہے وہی تھا شہرے تا تسا سردار بیٹھو جیڑا ہوں دی گل منے دے کہیں اکھیں کٹھا گتے دو کہیں کو تقدیر ریت تے لٹا دے دو کہیں کو دہک دے انگاریں تے لٹا دے دو تے جاولے باہر گیا تے والا شہری تو وہ مشہور ہیں سارے پاسے آدھن شہری یار تے لئی دانگار تو شہری دا فارغ ہو دو نہ بلن دا پتہ نہ مسمن دا پتہ دیہات والے تکڑے لوگ ہوندے جائیں ویلے اے اتھائی ونج کھڑا تو آنے چو سرداری اتھا کئی کہنا بیٹھا اسے ول اندی دعوت تبلیغ چل سے ول باہر اپنی ایک وڈی جماعت بڑا گن سے جائیں ویلے جماعت اندی وڈی بڑھ گئی ول فوج بڑھا تے مکے تے حملہ کرے سے تسا کو مکے کنو کٹ دے سے مکے تے قبضہ کر باسے غلط مشورہ ہے جو مکہ بدر کر دو جڑا مشورہ دے من یہ ان کو ٹوک دے بلا اگر سارے آکیا میاں جیڑی گل کرے نو ہوں کو تو رد کر لے نہیں ہوں تو مر تیرے ڈڈھ کیا بلائے اور تو دس جیڑی بلائی وہاں کیا قتل کر دے سردارے نے چیخا نکل گئی او اقوام متحدہ دے جڑے سربراہ بیٹھے انہوں نے کہ جا مشورہ دیتی ایک کو پتہ ہے بنو ہاشم ہندہ کلمہ پڑھیں نہ پڑھیں وہ عبد المطلب دا پوترا ہے بنو ہاشم دا سردار عبد المطلب مردے یہ اپنے پوترے دا ہاتھ قوم دے سامنے دے گیا ہا جو میرے محمد دی پارا تے وے بنو ہاشم کلمہ پڑھے نہ پڑھے عبد المطلب دے پوترے دا قتل برداشت نہیں کر سکتے جائیں ہوں کو قتل کیتا بنو ہاشم بھیجی مقاغتے سن کہ جا مشورہ دیتی وہاں کہ یار تو سو بحال چکیتی ہے مشورہ جو میں دیتے اگو میرا پوری غلطہ تھی وانڈو میں اپنے مشورے دا دفاع آپ کرے سن وہاں کہ کر وہاں کہ گل سنو تو سا اقوام متحدہ دے سربراہی اجلاس سے چاہے بیٹھو قوم دے سردار لڑن دے بھاڑی ہونا لڑاون دے تکڑے ہونا تو زیادہ لڑن دے بھاڑی ہو تو سارے سرداری بے کرو اپنی اپنی قوم چو دو فوجی دیو بے دو بندے دیو میں اقوام متحدہ دی فوج بڑے ساں او پڑھی لکھی دنیا نہیں کرو 8 ڈا پڑھ پئی ساری رات ناول پڑھ دی ساری رات ڈائجسٹ پڑھ دی جوانی والا دماغ خراب کیتی جے رب تے کو 8 ڈا پڑھا چھوڑے تے اردو کو پڑھن ڈا آ گئی محبوب دی سیرت پڑھ محبوب کی سیرت نہیں پڑھدا تو آج اساڈے دنیا دے ملت دے دشمن حکمران جہی گل تھی اقوام متحدہ میں جائیں گے وہ عقل دے مارے اقوام متحدہ دی بنیاد میرے محبوب کی دشمنی یہ رکھی گئی ہے اقوام متحدہ میرے محبوب دی امت دی خیر خواہ ہو سکتی وہاں کیا دو فوجی دو بندے جو اپنی اپنی قوم دے دے دیتے گئے وہاں کہ میں اقوام متحدہ دی فوج بڑے سا ول ہندی ٹریننگ میں آپ کرے سا
اج اقوام متحدہ دی فوج دا نام نیٹو، اے نیٹو دا بامی ابلیس ہے، نیٹو دی بنیاد ابلیس نے رکھی ہے، نیٹو دی بنیاد میرے محبوب کو قتل کرن کیتے رکھی گئی ہے، جیڑی فوج میرے محبوب کو قتل کرن کیتے بڑھائی گئی ہے، وہ محبوب دی امت دی خیر خواہ محافظ کی توتی سے آزادن مسلمان ملکن اقوام متحدہ دے فوجاں بھیجو ساری سرائکی اجادن آندرے دے لوڑے تے کتے رکھوالے کل دے مارے مسلمانے دے پہرے داری نیٹو کرے سے یہ جڑے ازارے پرانے جٹے دے مثالاں میں بڑیاں قیمتی ہیں میں تے انہاں دے مثالاں جاملے سندا نا دل چوں دعائیں نکل دین یہاں مثال 4 گھنٹے کوئی مفکر تقریر کھڑا کر رہے تو یہ سمجھاوے ہوں کہ جو آندرے دے لوڑے تے کتے رکھوالے رہی سوچو تو صحیح مسلمانے دی خیر خواہی نیٹو کرے سے جاٹے دی مثال دی عظمت جو قرآن مجید چھے حصہ ہے آیات دا ضعف الطالب والمطلوب بندہ جو بندے کنو منگ دے منگنا لئی کمزور جنگنو منگ دا کھڑے اوہی کمزور ضعف الطالب والمطلوب طالب بھی ضعیف مطلوب بھی ضعیف اللہ مفسرین دے قبری دے اتر رحمتیں دا می وساوے سوڑیاں سوڑیاں تفسیران کی تینے پر جڑا حل وہاں والا جٹ ہندی تفسیر کر گئے اے جی کہیں نہیں کی وہاں کے ضعف الطالب والمطلوب طالب ضعیف مطلوب ضعیف منگن والا ضعیف جے کنو منگدا کھڑے ہو ضعیف جاٹا کے پیننے کنو پیننا تے اٹھ گھوڑا گھننا اجھا ترجمہ کئی مفسر میری نظر اچھ نہیں کر سکیا مفسرین دا مقام اپنا ہے اللہ بڑا اچھا مقام دیتے پر جڑے جٹ گل ہی کر ویدن یہ بھی میں آج اقوام متحدہ تے مسلمانے دے تعلق دے ساری گفتگو کر رہا جٹ نے جڑی یہ مثال دیتی ہے نا آندرے دے لوڑے تے کتے رکھوالے کرہی قوم سچیں دی کوئی نہیں نیٹو دی بنیاد میرے محبوب کی دشمنی ہے میرے محبوب کو قتل کرن کی تے رکھی گئی ہے او فوج کرہی نبی دی امت دی خیر خواہ نہیں ہو سکتی فوج تیار ہو گئی ابلیس نے انہوں کو سجا ٹریننگ دیتی آج بھی جڑا پولیس دا تکڑا افسر ہوئے نا ان کو ٹریننگ یہودیاں کرے بھیجے دیں ابلیس دی اولاد کرنے جو انہوں گھننا دے ٹریننگ شروع تھی گئی وہاں گیا گل سنو تسا اقوام متحدہ دے فوجی ہو نیٹو والے ہو تسا بنجو عبداللہ دے لال دے گھر دا گھیرا چاروں پاسوں جائیں ویلے عبداللہ دا لال گھر ریچو نکلے بیک بارگی دفعتن واحدہ اکے واری ایجا حملہ کرو پتہ نہ لگے پہلی تلوار کہندی چلی ہے دوجی کہندی چلی ہے جائیں ویلے سارے تلواراں کٹھے چل سن پہلی دوجی تریجی دا پتہ ہی نہ لگ سے بنو ہاشم بدلا کہیں کرو گنسن ان ٹریننگ کیتی ہے کھڑی کر دیتی ہے فوج کمانڈر ان چیف نیٹو دا ابلیس کھڑن چھارے جو کھڑن اللہ فرمائے مٹھا جلو مٹھا جلو اللہ کے دے فرمائے ابو بکر صدیق دے دروازے اور ڈیرے والے جبرائیل محبوب دے درتے قرآن محبوب دے درتے ہر شے نبی دے درتے پر آج نبی صدیق دے درتے سوڑا ابو بکر صدیق دے گھر جلو اللہ اے اقوام متحدہ دی فوج تلواراں چمک دیاں چاہی کھڑی ہے اللہ فرمائے مٹھا ہر مٹھ مٹی دی سٹی نہ وال مٹی دی مٹھ سٹنا تیرا کام میں انہیں کو اندھا کرتے تیرے کی رستہ بڑھاؤں میرا کام ہے محبوب ایمیں چاہتی ہے مٹی ایمیں سٹی ہے ایمیں جو محبوب سٹی ہے قرآن بول آہستہ ڈیرے علیہ قرآن دے پیارج میں کو سنا سبحان اللہ
اللہ تیرے نسلیں کو قرآن نصیب کر قرآن آکے وما رمیتا وما رمیتا از رمیتا ساڑی سرائکی جگہ دن اللہ بجھارت بجھوئیے بجھارت بجھوئیے وما رمیتا سنہیاں تین نہیں مارے وما رمیتا سنہیاں تین نہیں ماریا از رمیتا جملے تے مارے وما رمیتا سنہیاں تین نہیں ماریا از رمیتا جملے تے مارے اللہ والقائم مارے فرمایا ولیکن اللہ رما مٹھائے مٹی نکل دی تیرے رحمت علیہ ہاتھ چکی ہے انہیں دے اکھیں پجیں دا میرا قدرت والا ہاتھ کھڑا سنیا جے صرف تیرے رحمت علیہ ہاتھ چو نکلے ہا تیتا مٹی نہیں سکیے یہ اکھی ملین ہا یہ اکھی ملین دے کھڑیں یہ اکھی ملین دے کھڑیں یہ اکھی کھڑے ملین یہ مٹی نکلی تیرے رحمت والے ہاتھ چو ہے انہیں سارے دے اکھیں پجیں دا میرا قدرت والا ہاتھ کھڑا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما محبوب مٹی سٹی یہ اندھے تھے اگلے محبوب اوے نے محبوب او ویندے پر ابو بکر نے اٹھتے در کھول در کھولے نے محبوب کھڑے حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں چار پائی محبوب کو چار پائی تے بلہائے یہ دو چھوٹے جا بچیاں بیٹھے ہندو ہیں اصلو چھوٹیاں لیکن ایک اصلو چھوٹی بھی تھوڑی جی وڈی ہے جڑی اصلو چھوٹی ہے انہاں عائش ہے جڑی کچھ وڈی ہے انہاں اسماء ہے محبوب نے ایمیں چھوٹے معصوم بچے رہ ڈٹھے تے والا حضرت صدیق رہ ڈٹھے حضرت صدیق عرض کیتے سونیا لگ دے کوئی راز دی گل فرماون چاہ دو بالڑیاں بیٹھے نہیں واسطے نیوے پہ فرمے دے فرمایا ابو بکر صحیح بجھے آئی تے ڈیرے والے نبی دی دید کو صدیق نہ بجھے کون صحیح بجھے آئی تے اتھائیں جے ڈیرے والے تڑپتے آج میں کو ذوق صدیق دے پیار علی سبحان اللہ سناویں تے کو صدیق دی گل سناویں آئے عرض کیتے نے محبوب اہلی مٹھا دھیری میں جائن پر تواری محبت انہیں کو گھٹی اے جی پلائیم جو ابو بکر کنو زیادہ محبت تورے نال سونیا بالڑیاں معصومن لیکن تواری محبت گھٹی ہے جنہیں کو اے جی پلائیم دنیا انہیں دے جان دے ٹکڑے کر سکتی ہے پر محمد دا راز نہیں گھن سکتی سونا فرماؤ محبوب فرمائے ابو بکر اللہ ہجرت دی اجازت دیتی ہے تے اللہ فرمائے ابو بکر کو نال گھنتے ہوئے حضرت صدیق دے اکھی چو خوشی کنو ہنجو ہے امی عائشہ صدیقہ فرمائے دکھ دے ہنجو دا میں بڑے ریٹھے ہم خوشی دے ہنجو پہلے دفعہ میں ابے دے ریٹھے محبوب جو فرمائے ابو بکر اللہ فرمائے ابو بکر کو نال گھنتے وان حضرت ابو بکر عرض کیتے محبوب کیا اللہ سے میرا نا گھنتے آکھے محبوب کیا اللہ سے میرا نا گھنتے آکھے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ تیرا نا گھنتے آکھے میں واقعی دی تفصیل اچ نہیں آنا تے تریجا سبق ہجرت دے صدیق دی عظمت آئے ہے اچھی آگ سبحان اللہ ہجرت دا تریجا سبق جناب ابی بکر صدیق دی عظمت ڈیرہ غازی خان دا محبوب دا امتیہ تورپن محبوب صدیق اور اگلی گل سنو محبوب دا گھر صفا مروہ دے اتلے پاسوں ہا حضرت صدیق دا گھر ہا جتاج مکہ ٹاور عربی لوگوں کو ابراج المکہ آدن سارے پاکستانیوں کو مکہ ٹاور آدن باپ فہد تو باہروں نکلو تے سامنے عمارت کھڑیے جنہیں کھڑکیاں لکڑی دیا کھڑے یہ ابراج المکہ مکہ ٹاور ہے اتھائیں کر حضرت صدیق اکبر دا گھر ہا میں جنہ چھوٹی عمر کیا ہم حضرت صدیق دے گھر دے اتے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد بڑھوائی ہی میں مسجد ابی بکر بھی من بیٹھی ہے
یہ ہوٹل جو بڑی ہے تیجی منزل ہوں بھی ساری تیجی منزل مسجد صدیق اکبر کھڑی ہے تھئی اتھائی حضرت صدیق دا گھر ہا محبوب دا گھر صفا مروا دے پرلے پاسوں ہا محبوب اتھوں ٹرین صدیق دے گھر تئیں اے جا کو ہجرت روڈ نہیں آ دے جتو صدیق دا گھر ہا اتھوں ہجرت روڈ شروع تھیے معلوم تھی دے جو ہجرت شروع صدیق دے گھروں تھئی ہجرت روڈ ہی اتھوں شروع تھی نہیں محبوب تے صدیق ٹر پن حضرت صدیق وینے پن خون دے دھبے محسوس تھے محبوب محبوب جی ابو بکر سونا رکو محبوب روک گئے ابو بکر جی محبوب یہ کیا فرمایا پہاڑ ہے پتھر ہے کنکریلی مینے کوئی کنکر چوب پیا ہو سے خون رس پیا ہو سے سنیا میرا دل برداشت نہیں کرنا میرا دل برداشت نہیں کرنا ابو بکر وال سنیا میرے مونڈے تے چڑھاؤ سنیا میرے مونڈے تے چڑھاؤ جائیں والے ابو جہل دی پارٹی پیرو واڑی گھنٹے او تائیں پجی ہے نا ویڑے تھی تے کھڑ تھن ابو جہل آگے ہوئے کھڑ کیوں گئے تے ویڑے کی ہیں تھے کھڑو وہاں کسی سمجھ نہیں ہم دی پچھو ڈو پیرے ہاں اتو ہک تھی والا نہ سنجوں کو بیا ویندہ پہ نہ کھبوں نہ پیچھی تے مردہ پہ اتھا ہی آتے ہک تھی جائے اے ڈیرے والے ڈیرے والے صدیق تے نبی غار دے سفر ہے اجن غار پجے کوئی نہیں غار دے سفر ہے اے جے ہک تھن جو آج تائیں ہک ہے آج جڑا نبی دے قدمے تائیں پجڑ چاہ دے پجے سن صدیق دے قدم سوڑیا میرے مونڈے دے چاڑو نیگریں کوئی گل اوکے سمجھ ہم سے سو نیگر تا چار بھرا گھر رہے چنہ چرائیں دے سیکل موٹر اپنے پیشاب کرن سیکل موٹرنے دے وینے یہ بوڑھنے کنو پوچھو جڑا دورے چے ٹورن ہاں نا بننے تے گھروں بال روئے اب میں شہر جلداں اب میں ڈیرے جلداں وہ ابا تے کو اچھا منا پوسے میں کنو نہیں چاہیے نہ ابا نہ میں ٹولدہ جلساں آدھ پانتے ہی ٹور دائے دے والا دھار دھار شروع کر رہی دے ابا میں کروں نہیں ٹوری دا یہ بڑھنے کنو پوچھو یہ والا بال کو چاہنے ہیں مونڈے تھے بال کو جو مونڈے تھے چاہوے ہاں بال دا ایک پیر ابے دے تھائیں بیا پیر ابے دے تھائیں ابے دا سر پکڑی بیٹھے یہ بڑھنے کنو یہ نظارے پوچھو تے جائے ملے ڈیرے دا محبوب دا امتیہ سور دی چڑھائیے صدیق نبوت کو مونڈے دے چاہتے نبوت دا ایک قدم صدیق دے تھائیں ہا بیا قدم صدیق دے تھائیں ہا صدیق دا سر نبوت دے ہتھے چھا اور ڈیرے دے پڑی لکھی دنیا انسان دی بدن دو چیزاں بڑے قیمتی ہیں دل دماغ دل سینے کھڑے دماغ سر کھڑے جملے نبوت صدیق دے مونڈے تے آئیے صدیق دا دل نبی دے قدمے چھا صدیق دا دماغ نبی دے ہتھے چھا نسبت ایسی منتقل تھئیے مدینے دے قرب پجن مدینے والے سنان نہیں سکے نبی کیڑا ہے صدیق کیڑا ہے میں کو ایک بندہ پہ آکے جو سی تو سا تعریف کرے نو حضرت صدیق دی جو نبی سائیں کو ملہ دے چاہتے کیا نبی سائیں ڈاچی تے نہیں چڑھے میں کہ بالکل چڑھے نبی سی گھوڑے تے نہیں چڑھے میں کہ بالکل چڑھے وہاں کے والا صدیق دے ملہ تے چڑھ بیٹھے تا کمال کیا ہے میں کہ کہیں ٹکڑے سرجن کروں تیرے دماغ دا آپریشن کرامنا پوسے عقل دا ماریا نبی سے ڈاچی تے چڑھن نبی سے گھوڑے تے چڑھن نبی سے براق تے چڑھن نبی سے جیڑی ڈاچی تے چڑھ بیٹھن وہ کائنات دے ڈاچے دی سردار بڑھ گئی ہے جیڑے گھوڑے تے چڑھ بیٹھن کائنات دے گھوڑے دا سردار بڑھ گئے جیڑی براق تے محبوب چڑھ بیٹھن جنت دے براقے دی سردار بڑھ گئی ہے کہ جیڑے انسان ابو بکر تے نبی چڑھ بیٹھے امت کا سردار بنا حضرت علی فقیر دا نعرہ ہے کہ سبحان اللہ
گل یاد کھڑی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تو سوال ہویا من عالم الامہ سونا امت کا سب تو بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. انہیں کہ تو سب باب مدینۃ العلم ہو. فرمایا اعلم ابو بکر سب تو بڑا عالم ابو بکر. انہیں کہ جی کیویں؟ فرمایا اصول ہے یا امہم اعلمہم قوم دی امامت او کراوے جڑا قوم سب تو بڑا عالم ہوئے. نبی سے جو ابو بکر صدیق کو ذرا امام بڑھایا بڑا عالم ہاتھ امام بڑا کرایا. پھر سوال ہویا حضرت علی کو من اشجع الامہ امت دا سب تو بڑا سردار کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. بہادر کون ہے؟ ابو بکر. سونا تسا کنو ہی بڑا. فرمایا ساری امت تو بڑا سب تو بڑا بہادر ابو بکر. سونے سمجھ نہیں آئی. فرمایا مکہ فتح ہویا بیت اللہ بت کھڑے ہن محبوب نے تل میں بت سٹ دیتے اتلے بچ گئے. سجوں نے علی علی جی آقا علی اتھا بہ میں تیرے مونڈے تے چڑھتے بت روڑن چاہنا. حضرت علی فرماندن میں بہتیا محبوب نے میرے رحمت علیہ مونڈے تے جو قدم رکھے ایویں لگدا ہا میرا مونڈا چریندے. میں کہ محبوب میرا مونڈا نہیں برداشت کرے گا. محبوب فرمایا علی بت تروڑنا جے تیرا مونڈا برداشت نہیں کرے گا بولا میں بہنا تو میرے مونڈے تے چڑھ بت تروڑ. ڈیرے والے بت تروڑنے بت بولو بولو علی دے مونڈے تے نبی چڑھے بھاویں نبی دے مونڈے تے علی چڑھے بت بت. حضرت علی فرمان لگے میرے مونڈے تے رحمت علیہ قدم جو محبوب رکھے میرا مونڈا چریندا ہا برداشت نہ کر سکیا. اور ایک 3 میل دی چڑھائی تے صدیق نبوت کو چاہیے ویندا بہادر ہاتھ چاہیے ویندا بہادر ہاتھ چاہیے ویندا صدیق کو سبحان اللہ آہستہ نہیں صدیق دے پیارے سنا میں کو سبحان اللہ. ہجرت دا ایک سبق جناب صدیق اکبر دی عظمت. اور ایک گل بھی کرا کہ صدیق میرے نبی دے مدرسے دا پہلا طالب تے مدرسہ سبحان اللہ مدرسہ ہولے مدرسے دی والی ہولے کیوں مدرسہ مدرسہ. مولانا عمر فاروق توسری صاحب حضرت عمر سائیں دے بارے گفتگو خلفاء الراشدین دے بارے کرنے بیان اس سارے نبی سائیں دے مدرسے دے طالب ہیں. اور ایک گل شرح صدر نال عرض بیٹھا کرنا بلا خوف لومت لائم اگر ملک چلا سکدے تو صرف قرآن دے مدرسے دا طالب چلا سکدے. اصلا میاں صاحب آدھا دیکھو میاں صاحب نہ کو ڈاکٹر رکھو بھی لوگوں کو پتہ لگے میں کیسے پڑھیا ہویا پڑھو 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 ایچیسن کالج بنو اتے بڑے بڑے یونیورسٹیاں بنو ڈگریاں گھنتے آؤ ڈاکٹر بڑھو کئی بھی شے بڑھو اپنے گھر والے تھانے چمن قائم نہیں کر سکے. اگر دنیا حکومت کر سکتے تو صرف قرآن دا طالب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دا طالب ہا اور محبوب دے مدرسے دا نصاب تدا ہائی صرف قرآن. ہوں تو تھوڑی موٹی عربی جو امدی ودن یہ ختم کرو اساڑیاں گل ہی بیچانو ودن سی ریاضی جے تئی نہ پڑھے ان کو عالمیہ دی سند نہ انگلش پڑھے بلا عالمیہ دی سند نہ بلا انگریزی کوئی علم کئی کچھ سیانے تھی تے آج دسو میں کو انگریزی علم ہے عربی علم نہیں. علماء کرام تشریف فرمائیں طالب العلم دی گفتگو اج سنو عربی علم نہیں حالانکہ عربی قرآن دی زبان ہے عربی نبی آخر الزمان دی زبان ہے عربی جنت دی زبان ہے عربی علم نہیں. انگریزی کی تو علم بڑھ گئی
مکے دا ایک سردار ہا انہاں نا عامر ابن ہشام ہا او فصیح بلیغ شعراء ادیب لوگیں دا امام منیا ویندا ہا جڑا کوئی نظم لکھیا نثر لکھیا شعر لکھیا بیت اللہ دے دروازے تے ٹنگے نے ہن جن دے اوتے عامر ابن ہشام دے دستخط تھی ونجن ہا عرب دے سامنے فخر کرندا ہا میرا شعر میری نظم میری نثر عامر ابن ہشام نے دستخط کیتن ڈیرہ غازی خان دی پڑھی لکھی دنیا عربی زبان دا ماہر عربی شعراء دا امام عربی ادیب بلیغ فصیح لوگیں دا استاد عامر ابن ہشام اج تک دنیا کو ابو جہل ایویں سڑے دیے جو عامر ابن ہشام مولوی کو نہ دا پتہ کوئی نہیں ابو جہل دا نا عامر ابن ہشام ہا عربی شعراء بلغاء فصحاء دا امام ہا ابو جہل نہیں ابو جہل جاہل دا پیو نہیں جہالت دا پیو عربی دا ماہر جہالت دا پیو جے عربی دا ماہر عالم کوئی نہیں تے عربی علم کوئی نہیں تے انگریزی علم مٹی ہے جے تے انگریزی نہ آوے کو عالمی ادی سند نہیں ملتی واہ بھائی واہ تے اے جتنے بی اے دے سند گنتے آکے شرط لاتیا سے پڑھا لکھا ہوئے بی اے دی سند گھنتے الیکشن لڑوائے نے ولا اگلے دی میں کوئی نوجوان سوشل میڈیا بلا ترقی کر گئی ان میں کوئی ایک نوجوان سنائیے کیسٹ ساری جو یہ سارے ممبریں کنوں کو آکے نے دعا کنوت سنا کہ لا الہ الا بی اے علم تا دیکھو دعا کرو دعا کہ درود تیری سنا کہ الحمدللہ وہ واقعی یہ درود ہو کہ الحمدللہ ہر شے یہ علم ہے لا حول علم عربی دانی دنا نہیں انگریزی دنا علم کیوں ہے علم صرف قرآن و سنت دنا ساری عربی دنا علم نہیں علم قرآن و سنت دنا ہے اور پھر ایک گل یاد رکھو میرے بھائیو ایک کے فن ہنر میڈل میٹرک ایف اے بی اے ایم اے یہ فن ہنر علم نہیں اسلام اور شریعت فن ہنر دی نفی بھی نہیں کرے دی فن ہنر دی حوصلہ شکنی بھی نہیں کرے دی لیکن فن ہنر بھی شائع علم بھی شائع شریعت چاہتی ہے اسلام چاہتے مسلمان فن ہنر ایک با کمال ہوئے لیکن فن ہنر ہوندے روزی کماون دی خاطر تے علم ہوندے رٹھے رب کو مناون دی خاطر فن ہنر ہوندے دنیا سنوارن دی خاطر علم ہوندے آخرت سنوارن دی خاطر کاکے یہ علم نہیں میڈل میٹرک ایف اے بی اے یہ فن ہنر ہے اور میرا دھیری بھیڑی سن جا بیٹھن او میری کاکی او ایمان والی بھیڑ تو کدے کالج دا رخ چا کیتا ہی یہ فن ہنر ہے کماون واسطے روزی واسطے روزی کماون میری دھی تیری ذمہ داری کوئی نہیں جے تو مائی شریعت پتر کو آکے کما ماں کو کھوا جے تو بھیڑیں شریعت بھرا کو آکے کما بھیڑ کو کھوا جے تو دھیئیں شریعت نے پیو کو آکے کما دھی کو کھوا جے تو بیوییں شریعت نے خاون کو آکے کما بیوی کو کھوا بخت علی کماون تیری ذمہ داری نہیں تو کالج دا روک کے رکھی تھی تیری ذمہ داری ایک کے تیری جھولی پتر آوے تو جنید بغدادی بڑھ ونجے دھی آوے تو رابعہ بصریہ بڑھ ونجے اوندے واسطے تے کو فن ہنر دی ضرورت نہیں میڈل میٹرک کیفے دی ضرورت نہیں اوندے کیتے تے کو قرآن و سنت دے علم دی ضرورت تو کرے کالج دا رخ چاکی تھی کماون تیری ذمہ داری کوئی نہیں لگا لے تھے اسیں ردی ہے ایک ساتھی ای جرا بلا ٹوکرا چاہیے دا وہ مٹھائی دا مگر چوہد صاحب ایک کی خیر ہے او حضرت جی تھوڑی مریدنی دی نوکری ہو گئی ہے مگر جن دی نوکری تھی وہ میری مریدنی نہیں میری مریدنی کیوں نوکری کر رہے وہ آکھے وہ جی دویں دی نوکری ہوئے گی راج کے کھان گئے تو میں کہوں بھوکا تو کتا ہی کا نہیں سنتا بندہ کی تو سن سے اور ایک گل یاد رکھو آج ایک دفعہ میں کو افیسر حضرات کو بیان تھی منائی تو میں پوجا جو ہاں
تے صدارت بیٹے کرنے ہوں محکمہ دے ڈائریکٹر جنرل صاحب میں کو کہ حضرت جی پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا ہو، کیا فرمانا چاہتے ہیں، لیکن آج ہم سب معاشی طور پہ پریشان ہیں، اسلام اس کا حل کیا بتاتا ہے؟ اگر اس پر آج گفتگو ہو جائے تو سبحان اللہ۔ تو میں بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ میں کہ بھئی تساں بڑے بڑے افسر بیٹھو، پڑھے لکھے بڑے کھوپڑے والے کٹھے تھے بیٹھو، میں کو ایک شاید اساؤ تمیز کرو، ایک کے معاشی مسئلہ بیا ہے عیاشی مسئلہ، معاشی تے عیاشی مسئلے تمیز کرو۔ کروڑ روپے دی کوٹھی ہوئے، 5 لاکھ روپے دا قالین ہوئے، لاکھ روپے دا ڈنر سیٹ ہوئے، 18 کھانے ہوئے، یہ معاشی مسئلہ ہے عیاشی مسئلہ ہے؟ بولو بولو، معاشی ہے عیاشی ہے؟ میں کہ جیڑا بندہ دے معاشی طور دے اتے بندہ پریشان ہے، اللہ کو مندے بیٹھا کریں۔ اللہ قرآن فرمائے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کل اللہ جے کو کل آکھے انہی جز کون بڑے سے؟ ساری کائنات کی روزی دی ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں میں چاہتی بیٹھا جیڑا آدھے میں معاشی طور سے پریشان ہے خدا کو مندے بیٹھا کرے۔ اسا کو معاشی مسئلے پریشان کیتا ہی کوئی نہیں، اسا کو پریشان کیتی کھڑن عیاشی مسئلے، عیاشی مسئلے، معاشی مسئلے بلا رسوم و رواج نے گھیر گھی ان بھی بیماری آ گئی۔ یہ ہوں پھٹی آئین تے شادیاں شروع تھی، پھٹی لہ پئی بولا سب تو پہلے آدھن ڈاج بڑھاؤں ہے، ڈھیر سارے لوگ حج تے نہیں ویندے اسیوں دھی دا ڈاج بڑھاؤں ہے۔ وہ میں کہ خدا ہدایت نے بھی ڈاج شریعت کئی بلا کہے نہیں، ڈاج کراڑے دا رواج ہے، مسلمان دا رواج ہی کوئی نہیں ڈاج، یہ تا کراڑے دا رواج ہے۔ کراڑ دھی کو ڈبل بیڈ دے سے، صوفہ سیٹ دے سے، مٹی سونا چاندی دے سے، بولا ہوں کو کہتے بس ای ہو کچھ جائی باقی میرے پتر دے۔ اور اسلام اگر نہ تو جرے 4 کپڑے مرن ویلے چھوڑ گئی، یہ تیرے 4 جوڑے تھی تیری دھی وراثت دی حقدار۔ اسلام دھی کو آخر تک وراثت حصہ دیتے، کرڑ کا رواج داج 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 بولا اوہ ہیوے چندرا رواج بولا ڈیرے والے تو کوئی پتہ ہے شریعت دا مسئلہ ہے زال کو مریندا نہیں پتہ ہے تو سامنے زال کو مریندا بولو ڈیرے والے ہو ایک تا سپیکر نہ مراد چغل خور ہے جو انہیں آواز سننی دی پیو سے جو گھر ڈام چاہتی کھڑے اتھا کوڑ بھرے دا ویسے مریندا نہیں اے والا ذرا بالے ایوت اے نویں چیز آگنے والا محفوظ کر چھوڑے دن والا وہ سن سے نہیں چاہیے جو ایو آدھا بیٹھا لیکن میں ڈیرے والے دا مزاج نہیں بیٹھا دا میں شریعت دا مزاج بیٹھا دسے نا جو بیوی کو مریندا بولو بولو شریعت دا مزاج تا بول اپنا نہ بول شریعت دا مزاج بیوی کو مریندا سونے جی بیوی جھا کم چکر رہے جو کاوڑ ڈاٹھی چڑی بیٹھی ہوئے بلا کیا کرو انسان ہے غصہ ہی چاڑ میں دے بل کیا کرو پرواں ہوں کو آکھو اٹھ جا میرے بسترے یہ بڑی سزا ہے بیوی بسترے تو اٹھا لو اٹھ جا میرے بسترے تو کیوں ڈیرے والے ہے حیال ہے دور تھی گال یہ آج کل کوئی بندہ زال کو آکے نا خان جام چودھری رانا صاحب اٹھ جا میرے بسترے تو تے زال آکے تلے دید پا تیرا بسترے بنا آندھا ہویا ڈبل بیٹھے کئی جا پتہ اے مارے تا کھٹڑے دے سمو تڈی دے سمو دا چاج دے کام گل گئی سادی آکھیا تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم بدنی سارا زخمی ہے پھمبئی کتا کتا رکھا میرے بھیرابو میں عرض کر رہا ہوں کہ جیڑی سونی ذات دا تذکرہ ہجرت دی رات شروع کیتے سے سونے نبی دے مدرسے دا پہلا طالب العلمی ہو ابو بکر مدرسہ ایسا
ابو بکر داخل تھے، صدیق اکبر بڑھ گئے، عمر ابن الخطاب داخل تھے، فاروق اعظم بن گئے، مدرسہ قرآن دا محبوب دا ایسا عثمان ابن عفان داخل تھے، صاحب الحیاء والایقان ناشر القرآن بڑھ گئے، علی المرتضی داخل تھے، حیدر قرار، حیدر صفدر بہادر بڑھ گئے۔ یہ مدرسہ بڑا عجیب ہے۔ عبداللہ ابن عباس داخل تھے، رئیس المفسرین بن گئے، عبداللہ ابن مسعود داخل تھے، امام الفقہاء بن گئے، عبداللہ ابن عمر داخل تھے، امام الاولیاء بڑھ گئے۔ مدرسہ بڑا عجیب ہے میرے نبی دا قرآن دا مدرسہ۔ اندے ہر آدمی سونا سونا پھول بڑھتے اور ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر ہنت سارے پھول، ہر پھول دی خوشبوئی اپنی ہے تے رنگاتی اپنی ہے مرے بھراو۔ لیکن اے مدرسے دا پہلا پھول ابو بکر صدیق ہے۔ اور ایک گل یاد رکھو، اللہ کو محبوب دے ادامہ پیارا لگ دیں، جیڑا محبوب دے ادامے تے ٹر پوے، جتنا وس سے اے ٹر پوے، جتا بے وس تھی ویسے اللہ فرمائے میں تے کو نبی دے قدمے تے ٹرے سا۔ حضرت صدیق اکبر محبوب دے قدمے تے ٹرین، تفصیل دا وقت کوئی نہیں، محبوب دنیا تو پردہ کر گیا۔ جناب صدیق اکبر بیٹھے، محبوب نے دنیا تو پردہ فرماون تو پہلے ایک لشکر تیار کیتے، انہاں نے جیش اسامہ، اسامہ دا لشکر، اسامہ حضرت زید دا بیٹا ہے، عمر 18 سال ہے، کچی عمر ہے، تجربہ کوئی نہیں، بل حضرت زید غلام، یہ غلام دا بیٹا ہے۔ محبوب اللہ کو پیارے تھی کہ لشکر جن مدینے دے نال ہے۔ مشورہ شروع ہویا آپس صحابہ دا، جو امیر المومنین کو آکھو، حضرت ابو بکر امیر المومنین بن گئے، حضرت امیر المومنین کو آکھو جو سونا ارتداد دا خطرہ ہے، دشمن چارے پاسے کنو حملے کرے سن، یہ وڈا لشکر تا وینا پہ، مدینہ تا خالی تھی ویسے، ولا کیا کرے سن، سارے آکھا جو امیر المومنین کو آکھے کو طے تھیا جو حضرت عمر دی منت کرو وہ آکھیں۔ حضرت عمر آئین، حضرت صدیق بیٹھن تھے، حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت صدیق بیٹھن، امیر المومنین ایک درخواست چاہایا، فرمایا عمر بول سونے یہ لشکر جو ونجے پیا، مدینہ تو خالی تھی ویسے، دشمن حملہ کر دے بھلا کیا کرے سو۔ دوجی گل ہے جو یہ لشکر بڑے بڑے جلیل القدر صاحب ہیں تے امیر اسامہ 18 سال دا بال ہے، بھلا حضرت زید دا پتر غلام زادہ ہے، شفقت فرماؤ پہلے تے لشکر بھیجو نا، کہ چلو بھیج نہیں ہے تو کہیں جلیل القدر کو امیر لشکر بڑھا گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، حضرت عمر کھڑے ہیں، منظر بڑا عجیب ہے۔ حضرت صدیق اکبر اٹھن، حضرت عمر دی داڑھی میں دوہیں ہتھے نال پکڑ دی دیا، اٹھی کھڑے این زور دی داڑھی پکڑتے جھنجوڑا دیتے نے، فرمانا عمر انت جبار فی الجاہلیت و جبان فی الاسلام، عمر جاہلیت بلا بہادر میں اسلام میں بزدل بڑھ گئی، لشکر میں تیار کیتے محبوب نہیں، محبوب فرمایا میں کہوں لشکر روکنا لا، اسامہ کو امیر میں بڑھائے، محبوب بڑھائے، عمر جن کو نبی امیر بڑھا ونجے ابو بکر ان دی عمارت کھس سکدے، یہ لشکر ویسے آج ویسے ہونے روانہ تھی سے تے کو ڈر رہے مدینے تے حملہ کرے سے، دشمن حملے کر رہے دشمن مدینے تے، مدینے دی اٹ نال اٹ وجا دے وے، اور دھرتی دے اتے میرے نزدیک سب تو محترم معزز امہات المومنین نبی دے ازواج مطہرات، یہ دشمن آوے سارے مدینے والے کو قتل کر رہے، امہات المومنین کو قتل کر دے وے، انہیں پہاڑے تو گرندے لہن اساں سارے نے ابوٹیاں امہات المومنین دے ابوٹیاں چرتے کھا ونجن، ابو بکر برداشت کر سکدے، نبی دا بھیجا لشکر نہیں روک سکتا۔ جے ابو بکر نبی دی غلامی جہاں پکا، محبوب دی عمر مبارک دنیا دی 63 سال،
اللہ فرمائے ابو بکر جے تئی تیرا وسا میرے نبی دی غلامی چلنی ہن اگو تیرا وس نہیں میں تو عمر اتنی دے سا جتنی محبوب دی ہے ابو بکر منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا اخرى جتو بندے دا خمیر چو دے اتھائیں دفن تھی دے ابو بکر میں تیرا خمیر ہی اتھاؤں چاہتا ہوں جتو نبی دا چاہتا ہوں میرے بھراؤ ہجرت دا ایک سبق جناب صدیق اکبر دی عظمت تے صدیق میرے نبی دے مدرسے دا پہلا طالب العلم اور ہجرت دے بعد نبی سے سب تو پہلا جڑا کم کیتے باقاعدہ مدرسے دا افتتاح اور مدرسے دا نام صفہ صفہ عربی صفہ ہے کو سرندن اے جی میں سٹیج دی کو جا اونچی چا بڑائی ہے ای میں مٹی کو چھٹ تے جا اونچی چا کرو چار تھونیاں لو جی میں بانس لا کھڑا ہے بلا اتے سٹو لڑھے بلا اتے ساڈو کھجی دا چھڑیا این کو عربی صفہ دن اردو سرائکے رلیا ملیا چھپر ہدن تے ساری ٹھیٹ سرائکے جن کو چھاندانا ہدن سب تو پہلے محبوب نے چھاندانا والا مدرسہ بڑھایا اور مدرسہ سبحان اللہ مدرسہ ایوی ہجرت دا سبق جو ہجرت دے بعد باقاعدہ مدرسہ بڑی ہجرت دے بعد باقاعدہ مسجدیں دا تعمیرہ شروع تھیں مسجدیں دا تعمیرہ بدھاؤ مدرسے دے بنیادہ رکھو مدرسے دے خدمتہ کرو مدرسے نال پیار کرو مدرسے نال محبت کرو کہ ہجرت دا سبق ہے کہ غریبو اے جڑے لینڈ لارڈ ودن ایم این اے ایم پی اے سینیٹر ودن اے جو مولوی دا شکوا کرن ہنے کو دا کمیشن مل سے غریبہ تو کیوں گلہ تھا ودن او غریبہ تو کیوں گلہ تھا ودن لفظ ڈاڑھا سختے لیکن اکھیساں ضرور غریبہ تو کدن دا چھتا تھا ودن ہوٹلے تے باسے تبصرے مولوی دہشت گردن مولوی دہشت گردن اے غریبہ ارے سوچا ہے ایک ہن رمضان شریف گزرے نواب پچھلی صف پہ کھڑا ہا خان پچھلی صف پہ کھڑا ہا سردار پچھلی صف پہ کھڑا ہا ڈاکٹر پچھلی صف پہ کھڑا ہا فیکٹری آنر آخری صف پہ کھڑا ہا ملا آنر مسجد دے باہر علی صف پہ کھڑا ہا اوے غریبہ تو موچی ہیں تو پولی ہیں تو درخان ہیں تو کمبھار ہیں تو تغاریاں چاہنی تو سلہاں ڈھوینی تائیں اپنا پتر جڑا مولوی دے حوالے کیتے مولوی نے تیرے پتر کو نبی دے مسلح دے نہدہ بڑھا تو مردہ مروان تیرے نسلاں بھیجید بنجن تو مولوی دے احسان لہا سکتی مولوی دے پیر نہیں جتیاں دھوتے پی مولوی دے احسان نہیں لہا سکتا ساری دنیا پچھو کھڑی ہے تو غریب ہے یہ تو پتر مولوی کو نہ دینا تیرا پتر تیرے نال بوٹ پالش بیٹھا کرنا ہویا تو پتر مولوی کو نہ دینا آوی تیرے کٹھے بھا کھڑا بلینا ہویا تیرے پتر مولوی کو دیتے مولوی نے تیرے پتر کو نبی دے مسلح دے نہدہ بڑھا میرا بھرا یہ مدرسے نال پیار کر مدرسے نے تے کو عزت لیتی ہے مدرسے نے تے کو عظمت لیتی ہے مولوی نال پیار کر یہ ہجرت دا بھی سبق کئی مدرسے نال محبت کر محبت مدرسے تے مولوی نے تیرے پتر کو نبی دے مسلح دے نہدہ بڑھائے بولا جملے تیرا جنازہ چمدا پیا مڈیاں ویچتے جے کو ڈاکٹر بڑھائی مڈیاں ویچتے انجینئر بڑھائی زال دے گہو ویچتے جے کو ریاضی دان بڑھائی وہ کھڑے کو اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھنڈا کوئی نہیں آندا بولا اوہو جے کو مولوی دے حوالے کی تھی تیرا جنازہ چویا وے رہا ایہو پتر تیرا قرآن پڑھدا کھڑا ہا تو قبر وچ بعد پجی تیری قبر ہی قرآن والے پتر دی برکت نال جنت پہلے بڑی تو مولوی دا احسان لہا سکدی مولوی نے تیرا پتر جیندا کھڑے نبی دے مسلح دا وارث بڑھائے اج تیری قبر جنت بڑی کھڑی ہے صدقہ مولوی دی محنت میں کو شیر امدے کوئی نہیں تو میں سکھے پڑھ دائی کوئی نہیں پر ایک شاعر نے کچھ شیر آکے تو انہا مصرہ میں کو نہیں بولتا وہاں کہ میرا نہیں بنتا نہ بن
میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور میرا نہیں بڑھتا نہ بڑھ، تو سیاحا بن، سیاحا اپنا تو بن، جو پتر قرآن دے حوالے کر، تیرا پتر نبی دے مسلح دا وارث بڑے، پتر قرآن دے مدرسے دے حوالے کر، تاکہ تیرا پتر قرآن پڑھدا بیٹھا ہوئے، تیری قبر تے رب دی رحمت دا مین دستا کھڑا ہو۔ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، باقی رہائے مسئلہ اوے مولوی کو ختم کر دیں گے، تو نے پیو نہیں کر سکے، تو صحیح نہیں کر سکے، بلا خوف لومت لائم۔ وقت ہونے دھارے بدل دیں، سکندر مرزادہ انہیں مولوی کو چاندی دی کشتی بلہات سمندر برد کر رہے سن، سکندر ہوٹل دا منیجر بڑیا لندن مر گیا، قبر کھلی بھی حج ہی نہ لگتا، مولوی اج بھی نبی دے منبر تے بیٹھے، ہم سمجھ دی کوئی نہیں، ایک مولوی ویسے پیا ہم سے لوگ سمجھ دیں مولوی کو مار دیتے سے، وہ تو مولوی کو مار دیتے ہوئے مولوی دا مشن تا نہیں مردا، مولوی کو مرے سو باقی کڑے چیزیں بیٹھن تھے، مرنا تو ہر کئی مولوی کو مار جو ہی مر ویسے بچنا کائے ہے، صرف مولوی مر گئے باقی سارے چیزیں بیٹھن تھے۔ اسالے میاں صاحب نے مدارس کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کیتا، میں کچھ سارے لوگ آتے ہیں ایسے میاں صاحب مدرسے مولوی مکا دے سے، میں کہا آپ موک ویسے انہوں نے وٹے مک گئے، آپ مک ویسے۔ میں تاریخ دا چھوٹا جا طالب العلم ہی، تاریخ کی خاطر میں اللہ دی ادھی زمین ڈٹھی، مسلمانے دے ملک، کافرے دے ملک، گورے دے ملک، کالے دے ملک، عربیں دے ملک، اجمے دے ملک، تاریخ دا طالب تے تاریخ میں پڑھی بڑی لمبی ہے، لیکن حافظ کمزور لمبی تاریخ تو سا کو یاد نہ رہا سے۔ پاکستان دی تاریخ ساری 70 سال دی، 70 سال دے تا ڈھیر سارے عمر دے بزرگ بیٹھے ہو سے نہیں تھے، تو پاکستان دی ساری تاریخ اتنی ہی تاریخ کو دیکھو نا، این ضرور تھے ایک پارٹی جیتی ہے اون کھادے مڈی بڑھئی ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے اون ڈھک دیتے ہوئے، کیوں کھادے ہوئے اسا نہ کھاؤ، ڈھک کیا ہی واسطے نے بیا این جو ملک پاک تھی کھادے نے۔ پیپلز پارٹی والے کا بیان آیا بیا مسلم لیگ والے کرپشن کرتے ہیں، ملک کھا گئے، مسلم لیگ والے کا بیان آیا پی پی والے کھا گئے، صحافی ہن حرکتی ہو میں کہنے آن بیٹھے حضرت یہ دوہی بیان پڑھیں بے میں کہ پڑھیں والا سچا کون ہے مگر دوہی سچے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دا ایک پادری نال تھا مناظرہ بشکل مکالمہ، اون پادری آکیا حضرت میں جڑی گل کرے سا جواب قرآن چوکن سا، حضرت فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ کہ جی ایک میرا سوال ہے، جو بندہ سچ بولے تے جہنم بن ہو سکتے، بولے سچ بنے جہنم؟ حضرت فرمایا بالکل ہو سکتے۔ وہاں کے جواب قرآن چڑھوا ہے، فرمایا قرآن چڑھے سا۔ وہ کہ جی کتاب قرآن ہے، فرمایا قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی آدن عیسائی بےمان، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی آدن یہودی بےمان ہے، فرمایا دوہیں سچ بولے نے دوہیں جہنم ویسے۔ میں کہا بھائی دوہیں پارٹی والے سچ آدن وادے اون کھا دے وادے اون کھا دے وہ دوہیں سچے، لیکن بی پارٹی آوے پچھلے کو ڈھک دے وے، مخالف پارٹی ڈھکے نے پھانسیاں دیتے نے سارے بلائی کیتے نے اور کرے دیں۔ 70 سال دی چھوٹی جی تاریخ ہے، یہی 70 سالہ تاریخ ہے، یہ پہلی دفعہ ڈیٹھے سے جو حکومت اپنی ہوئے تو کھلے آپ کھاؤ پڑھ دیا سے چھوٹے لاتے ایک ذرا ساتھی ہوں ممتاز، وہ اتنا مراد نماز دا نکھٹو وہ نماز ویلے لک بن جائے، ایک دی استاد جو نماز سلام پھیرتے بیٹھے وہ ممتازہ کتھا ہے پتہ تھا کہیں کہنا استاد جی پتہ کہنے اچھا والا مدرسے دے کمرے استاد دیکھنا شروع کیتے، وہ وقت جتی نہ بارو نہ رکھو، جتی اندر رکھ سران دی رکھتے ستا کہا، بارو نہ رکھو جو استاد دیکھنا گنے جو ہی کمرے جتی بارو گئی ہے۔
استاد ہے کہ کمرے دیکھتے وہ کمرہ جو دار کھولے نے تے اندر وہ ستا پیا جتی سران دی رکھی پیا استاد جو گئے ہوندی جتی کڈھیوں نے تے لاتوں نے غصے رہے طالب حرکتی قوم ہے بولا یہ بڑائی ودے انہاں جتی اپنی تے سر اپنا تے کٹوایا خدا ہے تے 70 سال بعد میں پاکستان ہے چٹھی کھڑا جتی اپنی سر اپنا تے کٹوایا خدا ہے اپنی حکومت کھلے کو جرم کیا ہے اب جرم میں کنوں پوچھ دوں اور ایک گل یاد رکھو جیڑا بندہ کہ میرا کوئی گناہ نہیں میرا کوئی گناہ نہیں یہ خود گناہ ہے میرا کوئی گناہ نہیں تو جبرائیل ہے آج میں اخبار پڑھا کرئی سفر آج میں پڑھا وزیر صاحب دا بیان ہے نہ کردہ گناہوں کی سزا دی گئی ہے نہ کردہ گناہوں کی سزا مل دی ہے پاگل نہ کردہ گناہوں کی سزا خدا نال بات شروع کر دیتی ان بطش ربک لشدید اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے دشمن کو مرویں دے کہ نہیں اپنے ہتھوں مرویں دے اپنے ہتھوں یہ تو میاں صاحب دا چپراسی ہے جڑا وزیر اعظم بیٹھے حکومت تو میاں صاحب دی ہونی کیا ہو گیا مگر تو اب سمجھ نہیں آ خدا دے در تے بلسو سمجھ ہم سے کر توبہ کر استغفار ول ایک اللہ تیرا دماغ کھلے نہ کی میں حق کلے پاسے نہ کردہ گناہ نہ کردہ گناہ لوگے دے دھیری دے دھاڑا کڑھوایا نہیں دھی تیری جمل عدالت کی کھڑی ہون کیوں چیخ دائیں لوگے نے دھیری پتل جہاں تیری سونے دیئے رب بے نیاز اہل حق علماء مدارس کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا ہویا مدارس دہشت گرد میرا ایک دوست ہے ڈی آئی جی سے وہ ایک بحث چھیڑ پائی میں آکیا یار وہ ذرا مولی صاحب پکڑے ہوئے غریب قصور کیا ہے ہوں گا وہ آکے حضرت آپ نہیں جانتے میں کہ چلو تو جان دی تو ڈس قصور کیا ہے وہ حضرت وہ فلاں ایک دہشت گرد پکڑا گیا وہ اس کے پاس پڑھتا رہا میں کہ کب اگر نورانی قاعدہ بھی اس کے پاس پڑھا تھا ایک پاہو بھی پڑھا تھا نہ اگر نورانی قاعدہ تھا پڑھے اسے 20 سال پہلے اور 20 سال بعد اگر کوئی دہشت گردی ہوں کی تھی ہی غریب مولوی دا کیا قصور ہے تو میں کہ ہی اصول دے اسے کھڑ دو تو ڈی آئی جی صاحب میرا دل آ دے آج ہتھ کڑی میرے ہاتھ سے جو ہے میں تیرے ہاتھ سے کہ مجھے کیوں میں کہ سارے پاکستان پنجاب دا گورنر قتل تھا ان کو قتل کئی مولوی کی تھا کوئی ڈیرے آلے مولی صاحب بھائی حافظ صاحب بھائی قاری صاحب بھائی چلو خالی داڑھی ہاس پولیس تحت بنا میں کہ پولیس والے کہاں پڑھتے ہیں ٹریننگ کہاں لیتے ہیں وہ کہ جی ہمارے ٹریننگ سنٹر ہوتے ہیں تو میں کہ تو ہی فاروق آباد ٹریننگ سنٹر دا سربراہ رہی ہتھ کڑی تے کو لگنی چاہی دیئے ایم واسطے جو جائیں پنجاب دے گورنر کو قتل کیتے وہ پڑھیا تائیں کریں تو فاروق آباد انچارج رہ گئیں ورنہ دوست تو انچارج رہی ہتھ کڑی تے کو لگنی چاہی دیئے اگر ہی فارمولے تے پکے کھڑو جو ای بندے فلانے ری نورانی قاعدہ مولوی کنے پڑھیا ہا کہ ہتھ کڑی دا حقدار مولوی ہے تا جائے گورنر کو قتل کیتے تو پولیس تے ٹریننگ سنٹر اس پڑھے حقدار ڈی آئی جی ہے اسارے واری دے اتے تکڑے تھے ہم دو اپنے واری پیچھے دے کرے بھج گئے تُسا کو کیوں ہتھ کڑی نہ لگ دے پولیس والے قتل کیتے مولوی تھوڑا قتل کرانا اور اگلی گل ایک شے میں دعوے نہ لا جا میں کوئی دعوے شاوے آدھے کا نہیں لگن آج میں آدھا بیٹھا دعوے نال میں آدھا جتنے بندے پھانسے چڑھے گئے انہیں چو میں کو دساؤ کتنے بندے مدرسے دے پڑھے ہوئے تے کتنے کالجیں دے پڑھے ہوئے بڑا فیرے حق پھانسی دیتی ہے نہ حق دیتی ہے میرا واسطہ نہیں جڑا وطن دا دشمن ہے سارا دشمن اسا پاکستان دے بدخان نہیں
اسا وطن دے چوکیدار ہوں، اسا وطن تے پہرے دار ہوں، اسا وطن تے نوکر ہوں۔ جیڑا پاکستان دا دشمن ہے اسا دشمن ہے، سچ دیتی ہے کوڑ دیتی ہے، جنہیں کو پاکستان دشمنی پھانسی دیتی ہے انہیں دی فہرست بڑھو۔ مدرسے دے مولوی کتنے، کالج دے کتنے بڑھو، گل ہر گل مدرسے دے انتے تان تروڑ لیتی۔ کیڑا مدرسے والا پاکستان دا بدخواہ ہے؟ مدرسے دا کوئی شیخ الحدیث بھی اگر پاکستان دا بدخواہ ہے پھانسی چاڑ دی۔ وطن دے دشمن دی کوئی ضرورت نہیں دنیا چاہ، ملک دا دشمن ہوئے کیوں رہے ملک ہے ونجے جرے میں، لیکن انصاف تا کرو جو ملک دا دشمن تا ہو۔ انہیں دی فہرست بڑھو جنہیں کو تو سب پھانسے لاتا، جیڑا مدرسے دے مولوی ہے کھڑے نوں دی ذمہ داری میں بھرے گا۔ آؤ بڑھاؤ فہرستہ۔ یونیورسٹی دا ایک سٹوڈنٹ قتل تھے، سٹوڈنٹس یونیورسٹی دا قتل تھی، قتل کرن والے یونیورسٹی والے، قتل تھیون والا یونیورسٹی والا، مقتول ولی خان دی پارٹی دا، قاتل ولی خان دی پارٹی دے، قتل یونیورسٹی تھے۔ سویرے چھاپا مدرسے کیوں کرے؟ سوچو تو صحیح ٹھڈے دل نال، کہندے پالیسی دے چل دے پے کرے دے کیا کرو؟ قتل تھے یونیورسٹی، قتل کرن والے یونیورسٹی دے سٹوڈنٹ، قتل ہون والا یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ، مدرسے سویرے چھاپا کیوں ہے؟ میں کو کلا یاد جٹ آوے دے بھائی تارے گالے دے بیٹے جو جٹا جو والا سارے گال جٹے دے آن کر دیئے، گال ہی بڑے عجیب ہو دے جٹے کنو میں سننا ہم سکھر دی کتی بکھر بھاؤ وے کو سوا جناب دی جٹا دے کیا ہے جو سکھر دی کتی بکھر بھاؤ کے یہ جنب مشال قتل دیا چھاپا سویرے مدرسے لگیا میں کہ جٹا کہیں نہیں کتے آوے قاتل یونیورسٹی دا مقتول یونیورسٹی دا چھاپا مدرسے ہی کو جاٹا گیا سکھر دی کتی بکھر بھونکے۔ کاکے مدرسہ پاکستان دا خیر خواہ، اور پھر میں ایک شرح صدر نہ لہدا بانی پاکستان کنے جلو پوچھو، جلو کراچی جلو بانی پاکستان کنو پوچھوں تیری نظر ملک دا سب تو بڑا خیر خواہ کوئی یونیورسٹی والا ہے یا مدرسے والا ہے؟ تو بانی پاکستان دی روح بول پوسے جو یونیورسٹی والا میری نظر خیر خواہ ہویا تو جھنڈا کہیں یونیورسٹی دے پروفیسر کو نہ کہاں لہرا۔ میں تو دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث کو آکھا آج جھنڈا لہرا، میں سمجھدا ہم جو جتنا پاکستان دا خیر خواہ مدرسے دا مولوی ہے اتنا یونیورسٹی دا پروفیسر پوچھو قائد اعظم کنے جلو تاریخ دا باب ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی گل تو کوئی نہیں۔ بانی پاکستان دی نظر ملک دا سب تو بڑا خیر خواہ مولوی ہے، یہ واسطے پاکستان دا سب تو پہلے جھنڈا کراچی مولوی کنو لہرایا گیا، ڈھاکہ چی مولوی کنو لہرایا گیا، اور دوہیں دارالعلوم دیوبند ہے، کراچی دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث، ڈھاکہ دیوبند شیخ التفسیر۔ اور آدم دیوبند والے پاکستان کو نہیں مانتے، تیرے باپ کو مانتے ہیں۔ قائد اعظم تو پوچھو، میں کہوں کیوں پوچھ دی، میں تو پاکستان بڑھن دے 10 سال بعد جایا، میری تو عمر جان 60 سال ہے، میں کہوں نہ پوچھ جو قائد اعظم دی روح کنو پوچھوں جے مولوی غدار رہا کراچی جی جھنڈا مولوی لہراوے پاکستان دا، ڈھاکہ ایک مولوی لہراوے، اور مولوی بھی دارالعلوم دیوبند دے پڑھو اتھائی دارالعلوم دیوبند دا مولوی ہا، اتھا دارالعلوم دیوبند دا مولوی ہا، نہ تو قائد اعظم کنو زیادہ پاکستان دا خیر خواہ ہے، تو بانی پاکستان کنو زیادہ جان دی جو کون پاکستان دا خیر خواہ ہے۔ تو سب قائد اعظم دی روح کو نہیں سمجھا، تو سب قائد اعظم دے مزاج کو نہیں سمجھا۔ قائد اعظم مرن ویلے وصیت کرنا بیٹھا ہا جو میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھا۔ بانی پاکستان دا مزاج ہی تو نہیں سمجھا،
پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے، والا قائد اعظم کو آنکھیں آسی جنازہ ہی دیوبندی کو پڑھوائی، وصیت کرتے گئے۔ صرف یہ نہیں جو لیاقت علی خان زور لاتا ہوئے جو اوسی تو سب پڑھو میں جو وارث کھڑا، جنا پانی پاکستان قائد اعظم وصیت کرتے گیا، جھنڈے علامہ شبیر احمد عثمانی گنو لہروایا، والا وصیت کرتے گئے جو میرا جنازہ ہی علامہ شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث پڑھا۔ آدن پاکستان ہے جنہیں دا حصہ کائن جلو کراچی جلو بانی پاکستان دی روح کنو جلتے پوچھوں حصہ کائنی جھنڈا ہوں کنو، حصہ کائنی جنازہ ہوں کنو، حصہ ہاتھ سب کچھ تھی نہ پہا۔ اللہ پاک اسا سارے کو عقل دے ناخن گھنن دی توفیق عطا فرمامن، اللہ سارے کو سمجھ دی توفیق عطا فرمامن۔ ہجرت دے سبق شروع تھے تے ہجرت دا اج جڑا 4 سبق پڑھے گن، آخری سبق مدرسے دا قیام، اپنے اپنے محلے قرآن دے مدرسے بڑھاؤ، اپنے اپنے بستیاں قرآن دے مدرسے بڑھاؤ۔ ہجرت دا سبق ہی ہوئے اور اللہ نے مدرسے والے کو عزت دیتی ہے، جو بانی پاکستان نے بھی پاکستان دا جھنڈا مدرسے دے مولوی کنو لہروایا ہا۔ مولویو تو سب پاکستان دے وارث ہو، تو سب پاکستان دے جھنڈے دے وارث ہو، خاص طور تے علماء دیوبند کو میں کہسا پاکستان دی دفاع دی جنگ لڑو، پاکستان دے تحفظ دی تحریک چلاؤ۔ اے وطن علماء دیوبند نے گدا، اے وطن دے جھنڈے دی حفاظت کرو۔ اے جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی لہرا گیا ہے، اے پاکستان دا جھنڈا علماء دیوبند کو دعوت کھڑا دے دے جو میں کو اچھا کیتا ہوئے میری حفاظتی ہوں تسا کرنی حقو انشاءاللہ۔ اللہ پاک توالی اساڈی حاضری قبول فرماویں، مل بہن قبول فرماویں۔ اے بابا خیر محمد مرحوم میں کو بھائی طارق خان تے حاجی صادق صاحب بڑے حال دیتے نو بابے دے جو اتھا و دین دے تحریکاں چلا گئے، اللہ پاک ان بابے دی قبر دے اتر رحمتہ مساوے، انہیں دی ساری اولاد کو بھائی ابو حماد کو اے دین دے شعبے کو زندہ رکھن دیے دینی اجتماعات یہ بھی بہت بڑی مبارک شے ہیں، انہاں نال ذہن سازی تھی دیے ڈھیر سارے دین کا گل ہی سامنے آمدن، ملک و ملت دے تقاضے سامنے آمدن۔ اللہ پاک انہیں اجتماعات کو بھی ہدایت دا ذریعہ بھی بڑھاویں، عقائد اعمال اخلاق دی اصلاح دا ذریعہ بھی بڑھاویں، اور اللہ تحفظ پاکستان دا ذریعہ انہیں اجتماعات کو بڑھاویں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ڈاکٹر محمد خالد صاحب الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام یا الہنا و الہ کل شیء، الہ واحدا لا الہ الا انت یا اللہ، انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ میٹھا اللہ، سوڑا اللہ، جند جان تو زیادہ پیارا میرا اللہ، اللہ ایسا گناہگار خطا کار اپنے گناہ دا اقرار کرتے تو آرے در تے آئے بیٹھوں، مٹھا رات دا پچھلا پہاڑ شروع تھی گئے۔ اللہ اللہ تیرے سچے محبوب فرمائے رات دا پچھلا پہاڑ جو شروع تھی نے اللہ دی رحمت سڑ مرین دی حل میں مستغفرن، حل میں مستغفرن، اے کوئی گناہگار خطا کار بدکار سیاکار میرے در تے آوے بخشش منگے میں بخش چھوڑا، مٹھا تیرے در تے بخشش دے سوالی بڑے بیٹھوں تے اللہ اللہ سجے صدتے تا انسانی گھر تو خالی نہیں والے نہیں، اساسا تا بن سجے کہن چاہے تیرے صدتے آئے بیٹھوں میرا اللہ تیری رحمت صد کھڑی مرین دی حل میں مستغفرن، مٹھا سا اے بیٹھو، مٹھا سا تیرے محبوب دے امتی اے بیٹھو، گناہگاروں خطاکاروں سیاہکاروں پر اللہ اللہ اپنے گناہ دا اقرار کرتے تو آرے در تے معافی منگانے بیٹھو، اللہ اساں سارے کی تے بخشش تے فیصلے فرمو،
اساں سارے دے ابا اما کیتے بخشش تے فیصلے فرما، اساں سارے دے بیوی بچے کیتے بخشش تے فیصلے فرما، اساں سارے دے بھینی بھراویں کیتے بخشش تے فیصلے فرما۔ اے اللہ میں آیا اتھائی بابر صاحب میرا دوست ہوندا بھائی عبدالکریم بابر، میں کو اج بھائی طارق خان دسے جو پچھلے جمعہ ہوئی قبری دا مہمان بڑھ گئے، میں سرکاری ملازمین میرا وقت افسرے نال دوجھے نال ایڈا وڈا تعلق رہندا کانی تے آوان گھٹ ہوندی ہے، پر تھانے دار ہا اکثر روٹی میں کنے آتے کھمدا ہا تے میں اپنی زندگی پہلا بندہ ڈٹھا جے کدیں حرام دا لقمہ نہ کھادا۔ تھانے دار ہوئے چودھری اکرم ہوندا میرا دوست، وہی تھانے دار ہا تے اون کو میں کہا وا کھیر پی، وہ کہے کھیر پچدا کہندی، میں کہ اے کیوں؟ وہ کہے ایسا نقلی غذائیں دے جے عادی تھیوں جو اصل ہن پچدی نہیں، جی میں ایسا پولیس والے حرام دے جے عادی تھیوں حلال کھاؤں تو الٹی ہوندی ہے۔ لیکن میں وہ عجیب تھانے دار ڈٹھا، تھانے دار تھی تے میری نظر چھوں کدیں حرام دا ایک لقمہ ہی نہ کھادا۔ اے اللہ اساڈے ہوں بھرا دی قبر دے اوتے رحمت نامی وساؤ تے اللہ جتنے اساڈے وڈے چھوٹے اے بھائی محمد صاحب دین دے بہارا رکھ گئے، اساڈے وڈے علماء اہل اللہ، اے اللہ جتنے قبری دے مہمان بڑھ گئے اللہ انہیں سارے دے قبری کو جنت دا باغ بنا، ٹھنڈا فراخ تے روشن فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، مرد عورتاں بچے بوڑھے گھرے ہسپتالیں، اللہ سارے کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، سارے دے پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما۔ اللہ سارے دے گھریں برکت عطا فرما، اللہ سارے دے گھریں کو دین ایمان نماز ذکر اللہ تلاوت کلام اللہ حیا غیرت پردے نال آباد فرما۔ اللہ سارے دے گھریں کو انسان جنیں دے شرارتیں کنوں، ظاہری باطنی فتنے کنوں، ہاستے دے حسد دشمنے دی دشمنی آفات تے مصیبتیں تے بیماریاں کنوں محفوظ فرما۔ اللہ سارے دے اولادے برکت عطا فرما، اللہ سارے دے اولادے کو نیک بڑھو صالح بڑھو، ابے اماں دے اکھیں دی ٹھنڈک بڑھو، اللہ سارے دے اولادے کو علم دا نور عطا فرماؤ، جہالت دے اندھیرے کو محفوظ فرماؤ، اللہ سارے دے اولادے کو محبوب دی امت دا قیمتی فرد بڑھو۔ تے اللہ جنہاں دی اولاد نہیں تے بھائی حماد صاحب آدھے پن ڈاکٹر خالد صاحب دی بھی اد نہیں تے اللہ جنہاں دی اولاد نہیں، اللہ سارے نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ انہیں دے جھولیا نیک اولاد دے موتی نال بھر دے۔ اے رحیم کریم اللہ مٹھا اللہ، اسا سارے دے رزق وچ برکت عطا فرما، اللہ اسا سارے دی صحت وچ برکت عطا فرما۔ اللہ جتنی جماعت مرد عورتاں امیر غریب جوان بزرگ دعائے ہاتھ چائی بیٹھے، اے اللہ سارے ایسا سارے جلدی جلدی بار بار بالیں بچیں دے کٹھے بیت اللہ روضہ رسول اللہ دی حاضری نصیب فرما، مکہ مدینے دے حاضرہ نصیب فرما۔ اللہ جتنی جماعت چلتے آئیے اتنی رات گئے تک بیٹھیں، اے رحیم کریم اللہ سارے کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جی میں آج کٹھا کیتے ہوئے قیامت دنی محبوب دے جھنڈے لیواء الحمد دے تلے، محبوب دے حوض کوثر تے اپنے رحمت والے عرش دی چھاں تلے ایسا کوئی میں کٹھا جا فرمائے۔ اللہ سارے انتظامیہ والے ساتھی بھی رات گئے تک جاگیں، اے الہ العالمین انا سارے کو بھی جزائے خیر عطا فرماؤ۔ اللہ تیرے قرآن دے نوکرے دی چوکی داری کیتی ہے میرا اللہ قبول فرماتے، ان وقت دی قربانی دے بدلے سارے کو جنت الفردوس عطا فرماؤ۔ اللہ انہیں نوجوانیں دی حفاظت فرماؤ، اللہ انہیں دی حفاظت فرماؤ، اللہ انہیں نوجوانیں دی حفاظت فرماؤ، اللہ سارے وطن پاکستان دی خصوصی حفاظت فرماؤ، اللہ سارے وطن پاکستان دی خصوصی حفاظت فرماؤ۔ اے رحیم کریم اللہ مٹھا اللہ سونا اللہ مساجد مدارس دی خصوصی حفاظت فرماؤ۔
اے اللہ جڑا اے پلیت ذہن چلدا کھڑے مدرسے دا نصاب بدلو جو دہشت گرد پیدا پہ تھیندن اوے یونیورسٹی دا نصاب بدلو دہشت گرد تک کالج تے یونیورسٹی دن سارے پولیس ٹریننگ سینٹر دا نصاب بدلو جو اتھوں پولیس والے بڑے بڑے غازی پیدا پہ تھیندن مدرسے دا نصاب جتنے پھانسا چڑھے میں ایک دفعہ واللہ دا مدرسے دا نصاب غلط تے انہیں پھانسی والے چوں لسٹ بڑھاتے دیو جو کتنے مدرسے دے علماء ہیں نصاب مدرسے دا بدلا جا رہے ہیں یونیورسٹی دا بدلو کالجز دے نصاب بدلو پولیس ٹریننگ سینٹر دے نصاب بدلو جی انہیں چیزیں دی وجہ تو نصاب بدلنا ہے مل نصاب انہاں دے بدلو انہیں کرے نصاب بدلنا نہ کھڑو اے رحیم کریم اللہ کہ گندی سوچ کو گندی ہیت سوچ کو دفن فرماتے وطن دے حکمرانے کو انتظامیہ کو جڑے تھیں بیٹھے کھلیں دے بیٹھن اللہ نظم و نسق چلاون والے کو صحیح ذہنیت عطا فرما اللہ انصاف والی سوچ عطا فرما اللہ انصاف والی سوچ عطا فرماؤ صحیح ذہنیت عطا فرماؤ اے رحیم کریم اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرماؤ اللہ جتنے دوست مساجد مدارس کی خدمتاں کرن والے ہیں انہیں کو بھی انہیں دے اولاد نسلیں کو بھی دنیا چی آخرت وچی عزتاں تے عظمتاں نصیب فرماؤ اے الہ العالمین جتنے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں سب دے حافظہ ذہانت برکت عطا فرماؤ سب کو نفع والا فیض والا علم عطا فرماؤ اللہ سارے دعائیں کو اپنے فضل و کرم نال قبول فرماؤ اللہ اجتماع کو قبول فرماؤ اللہ عقائد اعمال اخلاق دی اصلاح دا ذریعہ بڑھاؤ اللہ مختصر جے وقت ہجرت دے دو چار سبق بیان کیتے گئے اللہ انہیں سب کے دے اتے سکو غور کرن دی فکر کرن دی انہیں سب کے کو اگی تے پہنچاون دی اور انہیں دے تقاضے دے اتے عمل کرن دی سکو توفیق عطا فرماؤ اے اللہ اے رحیم کریم اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے تیرے پیارے لوگوں نے جتنا خیرہ منگیں اس سارے اسا کو بھی نصیب فرماؤ اسا سارے دے اولادیں نسلیں کو نصیب فرماؤ جتنے فتنے کنو پناہ منگیے نے انہیں سارے فتنے کنو اساڑی حفاظت فرماؤ سارے اولادیں نسلیں دی حفاظت فرماؤ تے اللہ جب موت دی گھڑی قریب ہوئے روح قفص انصری تو پرواز پی کریں دی ہوئے اساڑے گناہگار رکھی ہوئے سامنے محبوب دا صحابہ روزہ ہوئے مردیں ویلے ایسا سارے دی زبان تے جاری ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ